बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सच टेलीविज़न की खुसूसी नशरियात आज खुसूसी दिन अज़हर अली आबिदी का सलाम कबूल फ़रमाइए। आज का दिन कौमी उमंगों का दिन है, रिज़ॉल्व का दिन है, अहद का दिन है, बल्कि तजदीद अहद का दिन है। आप सब जानते हैं फेस्टिविटी अपने पूरे उरूज पर है इस वक्त। पूरी कौम, और न सिर्फ पाकिस्तान में पूरी कौम बल्कि दुनिया के कोने कोने में बसने वाले पाकिस्तानी इस दिन को मना रहे हैं। हर तरफ रौनक ही रौनक है, हर तरफ खुशी और मुसर्रत का समा है कि आज के दिन यानी 23 मार्च को 1940 में मुसलमाना ने बर्र सग़ीर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत में एक अहद किया था कि हम एक ऐसा काम कर दिखाएंगे जो तारीख़ का मौजज़ा कहलाएगा। एक नई नेशन को वजूद में लाएंगे और उस नेशन के लिए एक नया ख़ित्ता हासिल करेंगे जो ख़ित्ता पाकिस्तान ठहरा। और आपने देखा कि 7 साल की जिद्दोजहद में मुसलमानों ने कायद आज़म की अज़ीम क़यादत में ये मौजज़ा कर दिखाया। इसी पर आज गुफ्तगू होगी। हमारी खुशकिस्मती के हमारे अहद के बहुत बड़े दानिश्वर और इल्मी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब मौजूद हैं। आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, आप हिस्टोरियन हैं। आप कायद आज़म पर, अल्लामा इकबाल पर, तहरीक पाकिस्तान पर, तारीख़ पाकिस्तान पर इस वक्त एक अथॉरिटी हैं। आपकी किताबें, आपके कॉलम, आपकी तकारीर पूरी कौम में मुसलसल जज्बा पैदा भी करती रहती हैं, बेदार भी रखती हैं। हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर नूर फ़ातिमा। आप हमारे मुल्क की मारूफ़ यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेज़ पढ़ाती हैं और इस शोबे की हेड भी हैं। दोनों शख्सियात का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। और प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब से पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब आपको कैसा लगता है, आप थ्रू आउट हिस्ट्री में देखते हैं कि आज का दिन जब आता है तो कौम में एक वलवला, एक जज्बा और मुसर्रत की और तजदीद अहद की एक पूरी लहर दौड़ी हुई होती है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो दयारे गैर में पाकिस्तानी हैं उनमें भी। फरमाइएगा। जो गुफ्तगू है उसे बड़ी गौर और मोहब्बत के साथ सुनता रहा और आपने इब्तिदाई में जितनी बातें की हैं वो मेरे दिल की आवाज़ है। बहुत खूब। लेकिन मैं ज़रा शुरू करूँगा खुतबा अरबात से। वाह वाह। मेरे ख्याल में 23 मार्च की जो अहमियत है सबसे बड़ी वो ये है कि हमने इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान को 23 मार्च को कायद आज़म की क़यादत में तहरीक पाकिस्तान का रंग रूप बख्श दिया था। और ये काम जो किया हमारी कौम ने, ये बहुत ही तारीख़ी कारनामा था, लेकिन बड़ी ताख़ीर के साथ किया। खुतबा अलाहाबाद 1930 में आया था। सही। और हमारी मुसलमानों की क़यादत ने ट्रायल एंड एरर से 10 साल इधर उधर मुज़ाकरात करते हुए बिल आखिर ये समझ लिया कि मुसलमानों की निजात की राह जो है वो इकबाल के पाकिस्तान के तसव्वुर को तहरीक पाकिस्तान में मुंतकिल करके पाकिस्तान का क़याम यकीनी बनाना है। बेशक। तो ये जो 23 मार्च का दिन है ये हमारे माजी से लेके हमारे मुस्तकबिल तक ये नवीद जो आपने बताया है कि सुनाई थी वो सुनाता है। वाह वाह वाह। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने जो बात की ना 1930 से 1940 के सफ़र की, तो अगर हम पाकिस्तानी कौम को और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को बताना चाहें
کہ کوئی ایک ڈاکومنٹ اگر وہ پڑھ لیں اور اس پورے سفر کا جو 1930 سے 1940 تک ہوا، تو قائد اعظم کے نام جو اقبال کے لیٹرز ہیں، اور وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن بہرحال وہ ایک بہت بڑی ڈاکومنٹ ہیں، وہ اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں سارا معلوم ہو جاتا ہے کہ اقبال سے قائد اعظم کا سفر یا 1930 سے 1940 کے سفر کے کیا آرگومنٹس تھے، اور کیوں مسلمان اس نتیجے پر پہنچے کہ اب پاکستان لیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر نور فاطمہ جو ہیں ان کا تو موضوع یہی ہے، جی ہماری تاریخ، اور یہ جو چھوٹا سا خطوط کا مجموعہ ہے، جی یہ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد جی کوئی سال ڈیڑھ سال کے بعد اقبال نے وہ پرائیویٹ اور کانفیڈینشیل خطوط شائع کیے۔ جی بالکل شائع اس سے پہلے شائع نہیں کیے صحیح، اور محفوظ رکھے، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ اسی راستے پہ سفر کی تیاری کر رہے تھے اور قوم کو ان 10 برسوں میں تیار کر رہے تھے، بالکل صحیح، کہ اقبال کے دکھائے ہوئے صراط مستقیم پر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور پھر وہ منزل آ گئی 23 مارچ کی سن 40 میں، کہ جب پوری قوم نے یہ عہد کیا اور تحریک پاکستان اس جوش و خروش کے ساتھ چلی کہ 7 سال کے عرصے میں تحریک کو پاکستان کا جغرافیائی وجود بخش دیا۔ واہ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، اور یہ عوام کی سیاسی تربیت اور عوام کی رائے سے یہ کارنامہ سر انجام دیا گیا۔ جی بہت پاکستان ووٹ کی پرچی سے وجود میں آیا، بالکل درست، کسی ٹیک پہ بیٹھ کے ہم نے پاکستان حاصل بہت صحیح پروفیسر صاحب، ہم ڈاکٹر نور فاطمہ صاحب سے اگر آپ اجازت دیں تو یہی سوال ایک اور طریقے سے کرنا چاہیں گے۔ جی بالکل، میں ہمتن گوش جی بہت شکریہ، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ابھی جیسے میں نے پروفیسر فتح محمد ملک صاحب سے بھی عرض کیا کہ فیسٹیوٹی اپنے عروج پر ہے، ہر طرف خوشیاں ہیں، ابھی آپ دیکھ لیجئے جھنڈیاں لگی ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، تقاریر ہو رہی ہیں، کئی جگہ ریلیز بھی نکل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حقائق بھی ہم تاکہ ہماری جو ایک مضبوط بنیاد ہے نا اس کو ہم سمجھ سکیں۔ ایک بنیاد تو پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا کہ اگر نوجوان نسل کو 23 مارچ کو سمجھنا ہے تو قائد اعظم اور اقبال کے خطوط کو پڑھ لیں کہ 30 سے 40 کا سفر کیسے ہوا، اور اس کا کمال یہ ہے کہ جب یہ سال ڈیڑھ سال بعد قرارداد پاکستان کے چھپے تو اس کا دیباچہ خود قائد اعظم نے لکھا، وہ مختصر ہے لیکن لکھا قائد اعظم نے۔ اسی طرح ایک اور ڈاکومنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اگر نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے اور خود تمام پاکستانی کہ کیوں فیصلہ ہوا تھا یہ، یعنی اپنی بنیاد کو تو سمجھنا چاہیے، تو جو پھر دوسری اہم ڈاکومنٹ ہے یا کچھ لوگ اس کو پہلی اہم ڈاکومنٹ بھی کہہ دیں گے، وہ قائد اعظم کی 22 مارچ 1940 کی تقریر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اجلاس ہے مسلم لیگ کا 22، 23، 24 تین دن ہوا اور 23 مارچ کو یہ قرارداد پیش ہوئی، لیکن اس سے پہلے ایک رات قائد اعظم کی جو با کمال تقریر ہے، اور میں نے پڑھا یہ کہ ایکسٹیمپور تھی، یہ فی البدی تھی، وہ تقریر جب میں نے پڑھی اور آپ نے بھی یقیناً پڑھی تو وہ تو لگتا ہے کہ جیسے پورے ہسٹری کا بھی انالیسس کیا، اور جو کانسٹیٹیوشنل چیزیں قائد اعظم چاہتے تھے، جو آئینی تحفظات تھے، انہیں جس طرح ایک قوم بنانا تھا پاکستانیوں کو، وہ بھی سارا بیان کر دیا اس میں انہوں نے۔ فرمائیے گا۔ تھینک یو سو مچ عابدی صاحب، سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ، ویسے تو ہم پروگرامز کرتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کے اندر اپنی کچھ کنٹریبیوشن ہم دے سکیں، اور بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ بلایا جو کہ سیلف پاکستان کی پہچان۔ بالکل پروفیسر صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اگر اس تقریر کی آپ بات کرتے ہیں تو ایکسٹمپور کو تو وہ تو ایک اس کی ایڈیشنل ایک کوالٹی ہے، لیکن اگر اس کو آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آنے والے فیوچر کے لیے 40s کے بعد سے لے کر 47 تک اور اس کے بعد سے
ایون اگر آپ اپنے آبجیکٹیو ریزولوشنز کو دیکھیں, جی جی, ایون اگر آپ اپنے فرسٹ کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو اس کا جو فریم ورک ہے دیٹ از بیسڈ آن دیٹ, جی جو تھا یہ 22 مارچ کا. جی. سو انہوں نے پہلے تو پورا میرا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک جتنے ڈیکیڈز گزرے تھے اس ساری سچویشن کے اندر 1906 سے لے کر آن ورڈ الہ آباد کا اس کے اندر سارا کنٹریبیوشن بھی تھا. تو انہوں نے یہ سارا بتانے کی, جو کہ پروفیسر صاحب نے بھی بات کی ہے, یہ سارا انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں اب لوگوں کو بتاؤں کہ ہم کہاں سے چلے تھے, کہاں آئے ہیں, کیا کیا دور چلے ہیں, برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ہماری ان کے ساتھ جو ہے کیا بات چیت چل رہی ہے, گاندھی کے ساتھ کیا ہوا, میری اپنی تھاٹ کیا ہیں, اور آپ لوگوں کو آگے کیسے سوچنا ہے. بالکل بیسیکلی انہوں نے یہ بات کی. پھر اس میں انہوں نے جو چیز فوکس کی سب سے سیکنڈ پوائنٹ کے اندر, اگر مجھے یاد ہے پراپرلی, کہ انہوں نے کہا کہ پٹنہ کے اندر میں نے ویمن کی ٹیم بنائی ہے, جو کہ پھر ویمن پوری انڈیا کے اندر وہ مسلم لیگ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ویمن اس کو ایبزارب کر کے وہ دوسروں کو موبلائز کرے. بالکل درست, آپ نے صحیح کہا. اس کے بعد یعنی یہ پھر مسلم لیگ کو پیور عوامی انہوں نے بنانے کی. جی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو اس عرصے میں بہت پڑھا ہے اور میں بہت زیادہ ہندو مسلم یونٹی کا میں بہت بڑا پروپوننٹ تھا. جی. اور مجھے ایز اے لیڈر اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. باقی لیڈرز کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان دونوں کے اکٹھا سروائیو کرنے میں ہیلپ کریں, لیکن قرآن اور حدیث سے میں اوور اینڈ ابو نہیں جا سکتا. بہت خوب, یہ بات انہوں نے کی. اور نے کہا اس لیے کہ یہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن سے زیادہ ایک سوشل آرڈر ہے. ریلیجن تو ہے بٹ اٹس اے سوشل آرڈر, اور ہم ہندوؤں سے مختلف ہیں. نہ تو ہم انٹر ڈائن کر سکتے ہیں, نہ ہم کھانا کھا سکتے, انٹر ڈائن نہیں ہو سکتا, انٹر میرجن نہیں ہو سکتی. ہمارے ہیروز ڈفرینٹ ہیں, ہمارے آبجیکٹیو ڈفرینٹ ہیں, ہمارا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ ڈفرینٹ ہے, ان کا بالکل ڈفرینٹ ہے. اور میں آج اس رزلٹ پر پہنچ کے یہ پروناؤنس کرتا ہوں کہ ہم دو لوگ بالکل ڈفرینٹ نیشنلٹیز ہیں, چاہے ہم کتنا عرصہ اکٹھے رہے ہیں, لیکن اب آپ کا ایک جگہ پر رہنا ممکن نہیں. اور اس میں یہ بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اگر انگریز اسی طرح چھوڑ جاتے ہیں تو پھر ہندو اتنے ڈومیننٹ ہوں گے کہ 3:1 یا 4:1 کی ریشو ہوگی, ہم تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ ایک تو میں نے جیسے کہا, اور وہ جب ہم اس وقت وہ تہوار کی صورتحال دیکھتے ہیں, خوشی کی کیفیت دیکھتے ہیں, فیسٹیوٹی دیکھتے ہیں, تو اوور ویلم تو ہوتے ہیں, اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم ماشاءاللہ ایک آزاد قوم ہیں, اور اسی طرح جینے کا ڈھنگ سیکھ بھی رہے ہیں اور جی بھی رہے ہیں ایک آزاد نیشن کے طور پر. آپ یہ فرمائیے کہ آج کے دن جو تجدید عہد کرنی چاہیے, جو ریزالو کرنے چاہیے, وہ کیا کیا ہونے چاہیے ہمارے؟ اب پہلی بات تو یہ کہ آج ہمیں خود احتسابی کا طریقہ بھی اپنانا چاہیے. بالکل درست. بات یہ ہے کہ آج کے دن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ تحریک پاکستان کے کتنے خواب و خیال کو پاکستان کے اندر حقیقت بنایا جا چکا ہے. صحیح. اور کتنے خواب ابھی باقی ہے. بالکل درست, بالکل درست. تو یہ احتساب جب ہم کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قائد اعظم کی وفات اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ہم نے تحریک پاکستان کے خواب و خیال کو بھلا دیا. صحیح بات. اور امریکی غلامی کا راستہ اختیار کر لیا. صحیح. آج کے دن ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس راستے کو, غلامی کے راستے کو چھوڑ کے تحریک پاکستان کے خواب و خیال کا, آزادی کا راستہ اپنائیں گے اور تحریک پاکستان کے تصورات کو پاکستان میں حقیقت بنائیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل درست. تو ان میں سے کچھ تو آپ فرمائیے نا کہ جو قائد اعظم نے 22 مارچ کی تقریر میں بھی کہا,
اس سے پہلے اقبال نے بھی کہا کہ مسلمان قوم ایک آزاد قوم کی صورت جیے گی اور اس میں وہ تجربات کرے گی کہ پھر دنیا کو لیڈ کر سکے. تو کون کون سے تجربات اقتصادی حوالے سے, معاشرتی حوالے سے, معاشی حوالے سے, حکومت کرنے کے, گڈ گورننس کے حوالے سے اقبال نے بھی دیکھے تھے, اور بعد میں قائد اعظم نے تو باقاعدہ اس 22 مارچ کی تقریر میں اور اس کے بعد بھی آپ کی مسلسل تقاریر قائد اعظم کی اس میں ذکر ہے. وہ تقاریر میں ہی ذکر ہے. ہماری عملی زندگی میں تو ہم نے بھلا رکھے ہیں وہ خواب. صحیح بات ہے, صحیح بات. تو اب آج عہد یہ کرنا چاہیے کہ وہ فراموش کردہ خواب جو ہیں انہیں پھر سے یاد کریں گے اور پھر ان خوابوں کو خواب نہیں رہنے دیں گے, حقیقت بنائیں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آج تجدید عہد کا دن ہے, تو تجدید عہد خود یہ بتاتا ہے کہ پرانے عہد کو دیکھیں کہ عہد کیا تھا اور پھر اس راستے میں آگے اسی سمت میں قدم بڑھائیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم پاکستان کو ایک حقیقت بنانا چاہتے تھے. وہ تو ہے, الحمدللہ یہ قائم رہے گا. جی, سب سے پہلے تو ہماری جو سیلیبریشن کا ایک بیسس ہے وہ یہ ہے کہ وی ہیو این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. ماشاءاللہ, بے شک. تو یہ تو جو وہ چاہتے قائد اعظم نے بھی بڑے ریزالو سے کہا تھا کہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے, اور یہ انہوں نے 40 میں بات کی اور 47 میں کر دکھایا. سیکنڈ بات انہوں نے یہ کی تھی کہ یہ ہم قلم کی جو پریشر ہے, یہ قلم کا جو طاقت ہے, اس سے ہم لے رہے ہیں. ہم نے بلڈ شیڈ وار کے ذریعے یہ ملک حاصل نہیں کیا. بالکل. اور ریشنلٹی ریزننگ سے ہم اس کو حاصل کیا, وہ بھی ٹرو ہوا ہے اور وہ صحیح بات ہے. اب بات ہے کہ انہوں نے جو روڈ میپ اس وقت دیا تھا, اس پہ انہوں نے ایک تقریر میں جس پہ آپ نے ریفر کیا, انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مجھے 7 کروڑ مسلمانوں کی جو کہ انڈیا کے اندر ہیں ان کی فکر تو ہے, مجھے ان کی بھی فکر ہے جو ملینز آف ادر مسلمز ان ایشیا, ان افغانستان, ان عربین کنٹریز, ان کی بھی فکر ہے, کیونکہ وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. پیلسٹائن کا ذکر انہوں نے کیا, جنگ کا ذکر انہوں نے کیا, تو انہوں نے اس میں کافی ساری, آپ کہیں نا تو فارن پالیسی کو بھی ڈسکس کیا ہے اس وقت کے حساب سے. لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو اس کی کمپریہنشن اگر ہم فیل کریں تو میرے نظر میں تو ایک چیز جس پہ نقطے پہ میرا جا کے ٹھہرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ ایک لیڈر کو دیکھیں کہ ایک لیڈر کا آج کے دور میں بھی یہی سارے آپ کے پاس چیلنجز ہیں, نیچر ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے, لیکن ان کا ویژن کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ارد گرد کے علاقے میں, اپنے پاس اپنے ارد گرد کے جتنی جغرافیکل سچویشن تھی ان سب پہ اپنی کیسے ان کی نظر تھی اور کس طرح انہوں نے بات کی. آج ہمیں, اگر میں نے کہا کہ ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے, تو ہم نے اس کو قائم رکھنا ہے, اس کے لیے اس کو مضبوط کرنا ہے, اور مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اکنامکلی اب آپ کی سیلف ریلائنس ہو. سب سے امپورٹنٹ بات, ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہو, ایجوکیٹڈ نیشن ہو, اور نیشن کا جو ٹریٹس ہیں انہوں نے اس وقت کہا بائی آل مینس مسلمان, اگر ہندو اپنے آپ کو ایک نیشن کہہ رہا ہے تو مسلمان ایک نیشن ہے. تو وہ آج ہم کیوں اس کوسچنز میں پڑ گئے ہیں. اچھا, ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد یہ جو آپ نے 2-3 باتیں کی, خود قائد اعظم کی تقریر میں یہ بہت زیادہ نمایاں ہوتی تھیں یہ تینوں باتیں کہ ہمیں کس کس حوالے سے, کس کس ریفرنس سے ہمیں آگے ہونا ہے. ناظرین, 23 مارچ کا موقع ہے اور تجدید عہد, تجدید وفا کا موقع ہے. اپنے ملک سے, اپنے خطے سے محبت کا موقع ہے, لیکن پھر اس ملک کو, اس خطے کو دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں ایک اہم مقام دلانے کا عہد بھی ہے. اس پر گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے, جلدی واپس آتے ہیں.
ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 اور آج 23 مارچ 2021، بہت سا سفر پاکستان نے طے کیا، بہت سی اچیومنٹس پاکستان نے کی۔ ہم اس وقت عالمی حوالے سے بہرحال ایک مقام رکھتے ہیں اور پاکستان کی ایک اہمیت ہے، لیکن اس کے بنانے والوں نے، اس کے بانیوں نے، اور پھر خاص طور پر قائد اعظم نے اور اس سے پہلے اقبال نے کیا کیا خواب دیکھے تھے، کتنے شرمندہ تعبیر ہو گئے اور کتنے ہمیں حاصل کرنے ہیں، اس پر گفتگو ہے کہ ہم کم از کم اگلے 1 سال کے لیے ریزولو کریں، عہد کریں کہ ہمیں اگلے 1 سال میں کیا حاصل کرنا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے دانشور، ہسٹورین، تحریک پاکستان کے ماہر پروفیسر فتح محمد ملک صاحب موجود ہیں، اور ڈاکٹر نور فاطمہ جو ہمارے ملک کی معروف یونیورسٹی میں سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتی ہیں، وہ موجود ہیں۔ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، اب ہم اگر ایک چیز کو، یعنی اور بھی سوال اور پہلو سے بھی ہوں گے، لیکن میں ایک چیز جو اقبال کے خطبے میں، خطبہ الہ آباد میں، جس میں انہوں نے الگ وطن یا الگ اسٹیٹ کا نظریہ پیش کیا، اور پھر 23 مارچ میں قائد اعظم کی جو تقریر ایک دن پہلے تھی، اس میں اقتصادی حوالے سے بہت بات کی گئی۔ اقبال نے تو سیدھا سیدھا کہا کہ مسلمانوں کی روٹی کا مسئلہ حل ہوگا، قائد اعظم نے بھی کہا کہ ہم اقتصادی طور پر مضبوط ہوں گے۔ اس گول کو ہم نے کہاں تک اچیو کیا؟ اور مجھے تو یہاں تک قائد اعظم کی غالباً 1941 یا 42 کی ایک تقریر یاد آ رہی ہے، جس میں قائد اعظم یہاں تک گئے کہ اگر پاکستان میں غریبوں کا استحصال ہوا تو مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے۔ یہ میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، قائد اعظم کے ورڈز تھے یہ، کہ میں ایسا پاکستان حاصل نہیں کروں گا۔ تو اس مستضعف طبقہ یا انڈر پاورٹی لائن جو طبقہ ہے وہ، اور اقتصادیات کے حوالے سے ہمیں کیا عہد کرنے چاہیے آج کے دن؟ بات یہ کہ ہمیں تحریک پاکستان کا معاشی ایجنڈا وہ سمجھنا چاہیے، لوگوں کو اس سے آگہی بخشنی چاہیے۔ ہوا یہ کہ جب پاکستان قائم ہوا تو قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو پاکستان مسلم لیگ بنایا، اور اس کے پہلے کونسل سیشن میں لینڈ ریفارمز کی ایک کمیٹی بنائی۔ صحیح۔ گویا انہوں نے معاشی ایجنڈے کو عمل میں ڈالنے کے خاطر سب سے پہلے قدم اٹھایا۔ صحیح، درست۔ لیکن جب قائد اعظم نے یہ کمیٹی بنائی تو اسی روز کے اخبارات میں متعدد علماء کا یہ فتویٰ شائع ہو گیا کہ از روئے شرع لینڈ ریفارمز حرام ہے۔ اچھا، تو اب یہ جو رکاوٹیں ہیں، قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کی حکومتیں ان رکاوٹوں کو اپنے راستے سے ہٹانے میں ناکام رہی۔ صحیح صحیح۔ نتیجہ یہ کہ جاگیرداری نظام جو انگریزوں نے قائم کیا تھا ہماری غلامی کی عہد میں، وہ آج تک قائم ہے۔ بالکل درست ہے، بالکل درست ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا قومی احتساب کریں، صحیح، اور یہ مانیں کہ ہم نے تحریک پاکستان اور بانیان پاکستان کے نظریات سے انحراف کی سیاست کی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ اب انحراف کی بجائے اثبات کی طرف آئیں گے۔ بالکل صحیح۔ 23 مارچ کو ہمارا سب سے بڑا عہد نامہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تحریک پاکستان کے تصورات کو، معاشی تصورات کو، سیاسی تصورات کو، معاشرتی تصورات کو اپنی زندگی میں ڈالیں گے۔
बिल्कुल सही, बहुत बहुत दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब। मैं एक और बात जो कहना चाहूँगा और आपकी राय उसमें जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान कायम करने वाली जो क़यादत थी, कायद आज़म तो थे ही, और उससे पहले फिर अल्लामा इकबाल, और उससे पहले मैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर को भी कहूँगा, लियाकत अली ख़ान, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, ये सब, डॉक्टर नूर फातिमा साहब आपसे मेरा सवाल है, ये बहुत पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने इंसानी तारीख़ भी पढ़ी थी, हिस्ट्री से भी ये वाकिफ़ थे, मुरव्विजा उलूम से भी ये वाकिफ़ थे। नौजवान नस्ल को और तमाम पाकिस्तानियों को ये ज़रूरत है कि इन लोगों को पढ़ें ज़रूर, लियाकत अली की बायोग्राफ़ी पढ़ें, कायद आज़म की तकारीर पढ़ें, अल्लामा इकबाल की अशार तो हम पढ़ते हैं लेकिन उन्होंने नसर में बहुत कुछ कहा है, उनकी तकारीर भी छपी हैं, खुतबात भी, उनको पढ़ के तो वो तनाजुर ज़रूर देखें कि जिस हवाले में और जिस दौर में हमने मुल्क ये हासिल किया, और वहीं हमारी आज की मुश्किलात का हल भी हमें मिलता है। फरमाइएगा। ये जो आपने बात की ना कि उनको पढ़ें और आज की मुश्किल, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, पाथ डिपेंडेंस। जी, कि पीछे जो हुआ है और उस तरह के मसाइल को हल करने की जो उस वक़्त कोशिश हुई है, जी। आज अगर उसकी नेचर सेम है तो आप देखेंगे कैसे हल हुआ था। तो वो पाथ डिपेंडेंस की तो बिल्कुल हमारी यूथ को ज़रूरत है, और ऑल टुगेदर आप चीज़ों को टोटल नलीफाई करके आप नई चीज़ प्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं जब तक कि आपको हिस्ट्री नहीं पता है। बिल्कुल सही। और अनफॉर्चुनेटली अब हमारे यहाँ जो अब अपकमिंग जनरेशन है उसमें हिस्ट्री और अपने हीरोज़ को पढ़ना और अननेसेसरी ये जो हमारे यहाँ ये जो एक सिलसिला शुरू हो गया है इंटरनेट का और फास्ट इंस्टेंट नॉलेज का, और वो तो उससे ये हो गया है, जी, उससे ये हुआ है कि जो एक रियल कोर नॉलेज जिसको आप कहना चाहिए या इल्म जिसको हम कहें, वो चीज़ जो है वो कम हो गई। यानी वो कहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन मिलती है लेकिन जो नॉलेज है और इंस्टेंट के लिए हम तैयार हैं लेकिन हम उसको डीप उसके अंदर नहीं जा रहे। अच्छा, उससे अब ये हो रहा है कि आप नॉलेज जनरेशन और ये क्रिएशन नहीं कर पा रहे हैं, आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपके अंदर वो डीप, आप उसके अंदर, वो कहते हैं ना, कायद आज़म ने इसी तकरीर में ये कहा था कि यू हैव टू लिव विद इट, विद द आइडियोलॉजी ऑफ मुस्लिम लीग, यू हैव टू लिव विद इट, और उसके बाद आप इसके लिए अपने आप को तैयार कर लें कि आपने इसके लिए सेक्रीफाइसेस करना है। तो इन्होंने भी, जब तक कि ये पता ही नहीं है कि कायद आज़म ने क्या बात की, अल्लामा इकबाल ने, जितने अदर हीरोज़ जो आपने नाम लिए, इवन सर सैयद अहमद ख़ान तक, जब तक इनको ये नहीं पता, उस वक्त तक आज के लिए हम क्या देख सकते हैं कि हमारी फाउंडेशन है क्या। खुशकिस्मती है कि नेट पर इस वक्त जो आप कहते हैं ना नॉलेज, यानी इन्फॉर्मेशन तो है ही, लेकिन नॉलेज और डीप नॉलेज और ये किताबें नेट में डिजिटल बुक्स की सूरत में मौजूद है। वो उससे कोई एतराज़ नहीं, वो बिल्कुल है। मेरा मतलब ये कहने का है कि अब हमारे पास सोर्स ऐसा आ गया, हम चाहें तो हम नेट से भी सोर्स देख के वो पढ़ सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपसे कहूँ कि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ये तो हो सकता है कि 2 लाइनें पढ़ के आप रट के आप बात करें, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं। कहते हैं कि आपके जो आइडियाज़ हैं, प्रोफेसर साहब बहुत इससे एग्री करेंगे कि जो आपके आइडियाज़ हैं वो जो कहते हैं ना हेवन से फॉल नहीं करते, सही, वो उससे फॉल करते हैं जब आप पढ़ते हैं तो वो एकदम आपको एक ऐसी चीज़ खुद जनरेट कर लेंगे कि ये भी हो सकता था, ये हुआ होगा। अजय प्रोफेसर साहब के साथ की तरफ चलते हैं, उन्होंने आपकी इस बात को बहुत ज़बरदस्त अप्रिशिएट किया कि ये हेवन से चीज़ें इस तरह से नहीं आती, खुद कुरान पाक अल्लाह ताला ने उतारा कि इसे पढ़ो। ये अभी खैर ये तो एक मुस्तकिल बहस है, प्रोफेसर साहब के मुताले की आदत जो है वो छोड़नी नहीं चाहिए। मैं तो खुद इस बात का फॉलोअर भी हूँ और ख़ुद भी करता हूँ कि अगर आप चाहें, हम चाहें तो नेट पर इस वक्त सही सोर्स के साथ वेबसाइट्स भी मौजूद हैं, किताबें भी मौजूद हैं। मैंने तो खुद आपकी कई किताबें नेट से पढ़ी हैं डाउनलोड करके, तो वो मौजूद है। सवाल मैं यही करूँगा कि ये जो एक बैकग्राउंड मुताला हमारा बहुत वीक हो गया है, और अभी आपने जैसे कहा कायद आज़म की तकारीर, इकबाल की तकारीर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के व्यूज़, सर सैयद के व्यूज़, ये सारे मौजूद हैं। नौजवान नस्ल को और ख़ुद मुझ जैसे अहबाब को भी जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, अब क्या कहेंगे कि फेस्टिविटी ठीक है, त्यौहार मनाना, तजदीद अहद करना, तजदीद वफ़ा करना बहुत ठीक है, लेकिन उसके पीछे जानना, शऊर हासिल करना, मुताला करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन सूरत हाल ये है
کہ قائد اعظم یونیورسٹی کو چھوڑ کے جی جی اب اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں جی جی ان میں کہیں تاریخ تو پڑھائی ہی نہیں جاتی. صحیح. اچھا اب وہ یہی ہے کہ کچھ چند ہنر سکھا دیتے ہیں, جی جی علم سے نوجوانوں کو محروم رکھتے ہیں ہم. صحیح 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 بالکل. تو اب نیٹ پہ تو وہ پڑھے گا نا کہ جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے. صحیح بات, بالکل صحیح. اچھا اب یہ ہے کہ ایک درسی اعتبار سے ہمیں نصاب تعلیم کا ایک تنقیدی جائزہ لینا چاہیے. صحیح بات. اور جہاں نور فاطمہ جیسے دانشور موجود ہیں, وہ صرف ایک یونیورسٹی میں نہیں ہونے چاہیے, ہر یونیورسٹی میں تاریخ پڑھائی جانی چاہیے اور مورخ ہونے چاہیے. بالکل درست, بالکل تعلیم دینے کے لیے. جب یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم پڑھے لکھے لوگ پیدا نہیں کریں گے, صرف ہنرمند پیدا کرتے جائیں گے کہ وہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کے جا کے اپنا مارکیٹ میں روٹی روزگار کا مسئلہ حل کر سکے. صحیح. جی لیکن جہاں تک ذہنی ترقی کا ہے, علمی ارتقاء کا ہے, اس کے لیے ہمیں فلسفہ بھی پڑھانا ہوگا. بالکل درست. ہمیں پولیٹیکل سائنس بھی پڑھانی ہوگی, صرف آئی آر پہ اکتفا نہیں کرنا پڑے گا. اور ہسٹری تو بہت ہی لازم ہے. جی 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 اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک جو سوشل سائنسز کے علوم ہیں, کیونکہ ترقی یا لیڈرشپ تو سوشل سائنسز کے علوم سے پیدا ہوتی ہے, ہنرمندی بھی ٹھیک ہے, ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ٹھیک ہے, لیکن اس طرف بھی یعنی کوئی بھی ملک کی تعلیم جو ہے وہ اس کا سٹرکچر غیر متوازن نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ جو پروفیسر صاحب نے کہا, آپ کچھ فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل ٹھیک. دیکھیں یہ تو بات اگر آپ دیکھیں تو ایرسٹوٹل سے ہی ہے, جب اس نے ڈویژن کی تھی تو پلیٹو سے ہی ہے. اگر آپ آگے پیچھے چلیں تو اور آگے ایرسٹوٹل آتا ہے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ یہ ایک مارکیٹ اکانومی کا دور ہے. جی جی اس کے اندر آپ کو اسکل بھی چاہیے, اور اب اسکل صرف ہینڈ ورکر نہیں ہے. جی جی نالج آپ اسکل نالج ورکر. بالکل. جب آپ نالج ورکر کی بات کرتے ہیں تو نیچرلی سارے لوگ جو ہیں وہ انٹلیکچوئل تو نہیں ہوں گے, لیکن ایٹ لیسٹ ان کے پاس نالج ہوگا جو ورکنگ اپنی لائف کے اندر. جب آپ نے نا ایک بہت بڑا, جو کسی اور پروگرام میں ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں, بہت بڑا ایونیو کھول دیا ہے کہ یہ دور جہاں اسکل ورکرز کا تو ہے ہی, لیکن نالج ورکر کا بھی ہے. اور نالج مینجمنٹ اور نالج کے جو علوم ہیں ان کی طرف بھی ہمیں بڑھنا چاہیے. لیکن جہاں تک جیسے پروفیسر صاحب نے بات کی ہے کہ ہسٹری ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, فلسفی ہے, اس کے بغیر تو آپ کوئی بھی نالج کی بیسس ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے نالج اکانومی کے لیے بھی آپ کو یہ سبجیکٹس آنے چاہیے, اور یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی اسکل سیکھنا ہے یا اپنے بزنس ایڈمنسٹریشن کرنی ہے تو آپ کو یہ سارا نہیں پتہ ہونا چاہیے. بالکل پتہ ہونا چاہیے. جہاں تک ہسٹری کی بات انہوں نے کی تو میں چھوٹا سا رسپونڈ کر دوں کہ ہسٹری کچھ اور یونیورسٹیز میں ہے, لیکن پرابلم یہاں ہے کہ چونکہ ہسٹری مارکیٹیبل رہی نہیں اس طرح, تو اس میں بچوں کا انٹرسٹ نہیں آ رہا. وہی تو پھر ہسٹری نہیں, فلسفی اور باقی سوشل سائنسز اس طرح سے, تو اس لیے نہیں آ رہا ہے. ادروائز یہ ہے کہ ہے اویلیبلٹی ہے, وینیوز ہیں. لیکن پروفیسر صاحب کی بات اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ جو پورے سوسائٹی کا سٹرکچر ہے وہ ہم نہیں بنانا ہوتا ہے نا. ہاں جی. تو فلسفہ ہو, سوشل سائنسز ہوں, تاریخ ہو, جب ہم ایک فیبرک ایسا بنائیں گے, بنیں گے سوسائٹی کا, تو ان کے لیے بھی جابس تو ہوں گی نا تحقیقی اداروں میں اور دیگر. پروفیسر صاحب ایک چیز جو کہنا چاہوں گا, وہ جب ہم سما اس وقت دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, اور ان کے بغیر خود میں نے بھی آپ سے سوال کیا کہ پڑھا لکھا معاشرہ جب تک نہیں ہوگا, اپنی بنیادوں سے واقف نہیں ہوگا, تو ترقی سالڈ بنیادوں پر نہیں ہو سکے گی. لیکن یہ فیسٹیولز, ان کو 23 مارچ کو منانا, 14 اگست کو منانا, ایک نئے عہد کا آغاز کرنا, یہ بھی قوموں کی زندگی میں بہرحال ضروری ہے, اور یہ بھی اس طرح سے ایک مائل سٹونز بنتے چلے جاتے ہیں. تو آج کا دن منانے کے حوالے سے اور ایک مسرت, خوشی اور ایک ریزالو کے حوالے سے اہم دن ہے, فرمائیے گا. بہت اہم دن ہے قوموں کی زندگی میں. یہ دن منائے جاتے ہیں, لیکن منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ناچ گانا
और परेडें कर ले। सही है बात। वो ठीक थोड़ा गा भी ले और परेड भी कर ले, लेकिन अपना कौमी एहतसाब भी करे सही बात है, बिल्कुल कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल उन सही, गलतियों से निजात का रास्ता क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रास्ता वही है जो तहरीक पाकिस्तान का रास्ता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। वो जो आप फरमा रहे हैं, अगर अब हम देखें तो पाकिस्तान में अगर जदीद दौर को ही देख लें, 90 के बाद को देख लें, तो पॉवर्टी में मुसलसल इजाफ़ा हुआ है। यानी कायदे आज़म और उससे पहले इकबाल जो कहते थे कि हमें कौम की इक्तसादियात संवारनी है, इक्तसादियात के लिए वो लैंड रिफॉर्म्स भी ज़रूरी हैं, और फिर तालीम, और फिर साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम, और हिस्ट्री वगैरह की वो भी ज़रूरी है। इसमें आप क्या समझते हैं, कैसे हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए? देखिए, बात यह है कि भाई हम तो इन शोबों में कुछ कर ही नहीं रहे। सही। आप देखें, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ से आता, और जब फारिग होता है कहाँ चला जाता। सही। तो क्या वो हमारा है या किसी और का है जो हम पे मुसल्लत किया गया? सही बात। जी जी। तो हमारी तो इक्तिसादी मंसूबाबंदी हमारे हाथों में ही नहीं है, साम्राज्य ममालिक के हाथों में। सही, बिल्कुल सही। तो जिन्हों ने पाकिस्तान बनाया वो खुद ही के पैगंबर थे। सही, बिल्कुल सही। खुद ही क्या है? बिल्कुल सही। खुद मुख्तारी है। सही। खुद इंसारी है। बिल्कुल तो ठीक है। हम वो सारे सबक चुके भुला बैठे हैं। तो नतीजा उसका ये है कि हम आज हम जो मना रहे हैं दिन, उसमें बार बार यहाँ इस प्रोग्राम में भी कहा गया कि बड़ा शानदार दिन है। सही। वाकई शानदार है, लेकिन जब बना था 14 अगस्त 1947 को, तो मशरक़ी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वो भी इसका हिस्सा था। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त। तो आज के दिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो कैसे अलग हुआ, हमने किया जी जी, या गैरों ने किया। ये खुद एहतसाबी का ये एक बड़ा लाजमी हिस्सा है कि इक्तिसादी हवाले से, मुआशी हवाले से, मुआशरती हवाले से, तालीमी हवाले से और सियासी हवाले से, इन तमाम डायमेंशन से हम ज़रूर ये जानें कि कहाँ कहाँ कमियाँ हो गई, कहाँ कहाँ हमने बेहतर किया, कहाँ कहाँ कमी रह गई, और आगे फिर उस कमी को कैसे दूर करना है। डॉक्टर साहिबा, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म है। आपसे 1-2 मिनट का पैगाम, और फिर प्रोफेसर साहब से 1-2 मिनट का पैगाम, पूरे प्रोग्राम का अगर आप खुलासा करना चाहें या कोई ऐसी बात जो आप मज़ीद करना चाहें, 1 से 1.5 मिनट में आप फरमा दीजिए। देखिए, यहाँ इकॉनमी की बात हो रही है जो कि मेरा एक जी, आपका पॉलिटिकल इकोनॉमी सब्जेक्ट सब्जेक्ट है। देखिए, ये सारी बात प्रोफेसर साहब की बिल्कुल ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ऐसा हो रहा है कि हमारी प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे हाथ में नहीं है, या हमें डिक्टेशन आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमज़ोरी है इस चीज़ की। सो सबसे पहले आप कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंटली कर ही नहीं सकते जब तक आप अपने आप को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली मनवाएंगे नहीं। जी बिल्कुल। तो अगर आज ये सारा बड़ा स्ट्रॉन्ग कंसर्न है सिटीजन्स का, तो इंडिजिनस अप्रोच की सख्त ज़रूरत है। और वो अप्रोच क्या है बेसिकली, कि आप इंडिजिनस ग्रोथ के ऊपर फोकस करें। जी जी जी, ताकि आपकी रिलायंस इंटरनेशनली वो तो होगी ज़ाहिर ग्लोबलाइजेशन में, लेकिन वो कम से कम हो। बहुत अहम बात आपने की है कि अगर हमारी उस तरह से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, तो हमें सबसे डॉक्टर साहब ने बात की थी खुद ही की, आपने बात की खुद इन्हिसारी की कि पहले हम वो चीज़ें तो करें कि हमें फिर बाहर की मदद की ज़रूरत ना हो। प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब, हमारे प्रोग्राम में 1 मिनट रहता है, अगर आप पैगाम देना चाहें इस प्रोग्राम का, 1 या 2 जुमलों में खुलासा करना चाहें।
علامہ اقبال اور قائد اعظم کے اقتصادی ریفارم کے پروگرام کو اپنانا، اس پہ عمل کرنا جی جی اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بالکل، بہت شکر گزار ہوں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب آپ کا، ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ آپ کا۔ ناظرین، جیسے ہم نے اس پروگرام میں پورے میں یہ بتاتے رہے کہ خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، تجدید عہد کا دن ہے، تجدید وفا کا دن ہے۔ 1940 میں 23 مارچ میں ایک بہت عظیم قوم کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ 22 مارچ کی تقریر میں آپ نے کہا تھا کہ ہم ایک نیشن ہیں، پوری دنیا کو جاننا چاہیے کہ مسلمان، بر صغیر کے مسلمان ایک نیشن ہے، اور ایک نیشن کو ایک خطہ چاہیے تاکہ وہ اس پہ رول کر سکیں، تجربات کر سکیں، اور پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ قرآن و سنت کی معاشی تعلیمات کو، معاشرتی تعلیمات کو، اقتصادی تعلیمات کو، سیاسی تعلیمات کو اگر اپنایا جائے تو کس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں۔ ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اقبال کا یہ خواب، اس سے پہلے سر سید مولانا محمد علی جوہر، اقبال اور پھر قائد اعظم کے خواب کو، اور تحریک پاکستان کے دیگر لیڈرز کے خواب کو ہم پورا کر سکیں۔ بہت اپرچونٹی ہے، پاکستانی قوم بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم ایک ریزولو بنائیں گے، ایک عہد کریں گے، تو خواہ تعلیمی میدان ہو، معاشی میدان ہو، معاشرتی میدان ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کا میدان ہو، ہم انشاءاللہ قوموں کی صفوں میں بہت آگے ہوں گے۔ اسی دعا کی قبولیت کے ساتھ، اسی پیغام کے ساتھ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔